بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ تحریک انصاف کو کچھ بھی نہیں ملا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے معاملے کو بنیاد بنا کر، اس کی ہیلتھ، اس کی صحت کو بنیاد بنا کر جو انہوں نے دھرنے دیے، اس سے بھی جو ہے ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ عوام نے ان کو مسترد کیا۔ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ پہلی دفعہ کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف بول رہی ہے۔ یہ سب سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے خلاف ہو چکے ہیں، اس کی قیادت کے خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خانم نے جب کہا دھرنے ختم نہیں کرنے، تو یہ جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے مکا کر کے دھرنے کیسے ختم کر دیے۔ سہیل افریدی کی جانب سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ہم جو ہے وہ عید کے بعد رہائی فورس بنا رہے ہیں، عمران خان رہائی فورس، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے عمران خان رہائی فورس پہ تھوڑا فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین آف کمانڈ ہوگا، 3-4 دنوں میں اس کے کارڈ چھپیں گے، باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز ہوگا۔ آئی ایس ایف اور جو ٹائیگر فورس ہے ان کی، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، اور اس رہائی فورس کا مقصد یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنا ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا، دیکھیں سمجھتے ہیں 9 مئی کو بھی مد نظر رکھیں، فتنہ فساد اور ان کے انتشار کو بھی مد نظر رکھیں، اور یہ رہائی فورس کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ ایک ہی پریس کانفرنس میں یہ دونوں باتیں انہوں نے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نکالتے رہے۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ گھی سیدھی انگلی سے نکلتا نہیں ہے، نکل نہیں رہا، تو اب یہ انگلی ٹیڑھی کرنے لگے ہیں۔ رہائی فورس اس کا ہی مقصد ہے۔ رہائی فورس جو ہے، بہرحال رہائی فورس کی تشکیل کو جو ہے وہ 2 طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک لارا لپا ہے، کیونکہ رہائی فورس کام کرے گی عید کے بعد، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 30 دنوں کے لیے ان کا بانی جو ہے وہ اسی اڈیالہ جیل میں پڑا رہے گا۔ ویسے تو اس نے پڑے ہی رہنا ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کے یہ ہو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ اور اس ٹائپ پہ یہ چیزیں ہر نئے دن یہ نئی تاریخ دیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر ہوگا۔ ابھی یہ اڈیالہ کے خواب دیکھ کے بیٹھے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے جو ہے وہ بنی گالہ کے خواب تھے، بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، وہ شفٹنگ نہیں ہوئی، تو ان کی امیدوں اور حسرتوں پہ تو پانی پھر گیا۔ اور پھر یہ دھرنے تھے ان سب کو اب انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ عید کے بعد جو ہے ہم سٹرگل کریں گے، یعنی عید تک یہ خاموش ہو کے آرام سے بیٹھیں گے۔ اور پھر دوست کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ویسے بھی شیطان بند ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک چیز یہ ہے، میں رہائی فورس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لارا لپا لگا کے اور یہ وہ رہائی فورس بنے گی، دیکھیں گے تب کی بات ہے، یہ لوگ تو ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن میں رہائی فورس کو کچھ اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو رہائی فورس ہے، یہ رہائی فورس کا مقصد سریحن اس کا مقصد، اس کا وجہ، اس کی آبجیکٹو پھر سے ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ نوجوان لڑکوں کو یہ جو ہے وہ بہلا پھسلا کر جو ہے وہ اس کا حصہ بنائیں گے۔ سی ایم صاحب خود جب اس کی نگرانی کریں گے تو بڑے پیمانے پر پیسہ اس میں انڈلج کیا جائے گا، لوگوں کو تنخواہوں پہ بھی، اور ان سارا کچھ وہ جو چین اینڈ کنٹرول کا ایک سسٹم ہے کہ ہر ایک یونٹ بنیں گے، محلے کا ہوگا، سٹی کا ہوگا، گلی کا ہوگا، اس ٹائپ کی یہ گراس روٹ لیول تک کی یہ اٹیمپٹس کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب پریشر بنانا ہوگا، جب اوپر سے حکم ہوگا، سہیل افریدی صاحب جب کہیں گے تو یہ راستے بند کرنے ہوں گے، چوراہے بند کریں گے، یا جو بھی کمانڈ دی جائے گی۔ پہلے بھی ان کی تربیت کی گئی تھی، 9 مئی کے لیے ان کو پیٹرول بم بنانے سکھائے گئے تھے، دستی طریقوں سے جو ہے وہ کس طریقے سے فتنہ انتشار کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ تھی۔ 9 مئی کی باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، اور ان کا بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ خود لائیو جو ہے کیمروں پہ بیٹھ کے، میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کو بتلاتا تھا کہ بم کیسے بنایا جاتا ہے، پیٹرول بم کیسے بنایا جاتا ہے، وہ جو شیشی میں پیٹرول ڈال کے اور وہ پھینکتے ہیں، اور پھر وہ انتشار پھیلتا ہے، آگ لگتی ہے اور تباہی پھیلتی ہے۔ تو اس ٹائپ کا یہ پیٹرول بم بنانے کا جو ہنر ہے وہ عمران خان نے یوتھیوں میں منتقل کیا۔ اب میں اس چیز سے، اس وجہ سے میں ہوں کہ یہ جو سہیل افریدی نے رہائی فورس کی تشکیل کی بات کی ہے، یہ رہائی فورس اسی کی ہی
آگے ایک کنٹینیوٹی ہوگی کہ اس میں ISF کے بندے، جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، PTI کا جو یوتھ ونگ ہے، وہ ان سب کو انڈلج کر کے ایک رہائی فورس ہوگی، اور پھر بقول سہیل افریدی اس کا کام جو ہے خان کی رہائی تک ہوگا، اور خان رہا ہو کے آئے گا، اسے باقاعدہ خطاب کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ رہائی فورس جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ رہائی فورس کہیں ایسا نہ ہو کہ PTI کی جو ہے وہ عسکری ونگ بن جائے، یا PTI کا مسلح ونگ بن جائے۔ ہم نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں یہ سیل وقتاً فوقتاً ایمرج ہوتے رہے ہیں، مسلح سیل ایمرج ہوتے رہے ہیں، اور ماضی ایسا ہے، MKM کو دیکھ لو، اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو مجھے بھی یہی خدشہ ہے کہ یہ جو یہ رہائی فورس ہے، یہ رہائی فورس جو ہے وہ ایک قسم کی کہیں مسلح ونگ میں نہ چینج ہو جائے، یا کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ یہ میرے خدشات ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ان کا فتنہ، ان کا فساد، ان کا انتشار ختم ہونے کو نہیں ہے جب تک ان کا محاکمہ، یہ چونکہ کلٹ کے پجاری ہے، اور ان کا کلٹ کا جو بانی ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، جب تک وہ جیل میں ہوگا یہ اس طرح کے اٹیمپٹس کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو حقیقت جتنے بھی بتلائے، یہ حقیقت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ بدتمیزی ان سے پھوٹتی ہے، بد اخلاقی انہی کے پاس ہے، بے شعوری انہی کے پاس ہے، برل کیا کہیں۔ تو اب رہائی فورس جو ہے وہ کب بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس کا کیا ہوگا، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ، میں نے اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میرے خدشات یہی ہیں کہ یہ ڈنڈے کے زور پہ، وہ جو اس نے کہا نا کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکال، تو ٹیڑھی انگلی کا مطلب تو پھر یہی ہم اب کریں، ایک ہی سپیچ میں، ایک ہی سا میں اس نے یہ دونوں باتیں کی کہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا ہے، تو اب ٹیڑھی انگلی کرنے کے لیے یہ رہائی فورس بنائی جا رہی ہے، جو ڈنڈا بردار ہوگی، یا جس کو ویپنائز کیا جائے گا، جس کو یہ اس طرح کی تربیت دی جائے گی، ٹریننگ دی جائے گی، اس کا چین آف کمانڈ، اور وہ یہ سارا جو سٹرکچر اس نے بیان کیا ہے، یہ سٹرکچر ایویں ہوا میں نہیں ہے، صاف ظاہر ہے ان کے اس کے مائنڈ میں کچھ ایسا ہے جو یہ مستقبل میں کرنے جا رہا ہے، اور پھر یہ دھمکیاں بھی دے چکے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے اوپر سیڑھیاں لگائیں گے۔ بہرحال اتنی اندھیر نگری تو نہیں ہے کہ ان کی یہ جو بھی کریں گے تو ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آلریڈی انہوں نے متعدد بےتیرہ وقتاً فوقتاً ہر ہمہ قسمی کوشش کی، اور ان کو کسی اس میں جو ہے وہ فتح نہیں ہوئی، ناکامی ہی ان کا مقدر بنتا رہا۔ لیکن رہائی فورس بھی جو ہے وہ ایک ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اس حوالے سے بھی۔ اور خان صاحب نے اگر نکلنا ہے تو نہ ہی رہائی فورس نکال سکتی ہے، نہ آپ نکال سکتے ہیں، نہ میں نکال سکتا ہوں۔ اس کو نکالنا ہے تو عدالتوں کے ذریعے وہ نکلے گا نا، عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں، حکومت بھی چاہے اس کو نہیں نکال سکتی، کیونکہ وہ عدالتی فیصلے ہیں، عدالتوں کے ذریعے ہے کہ ہاں حکومت عدالتوں میں جائے کچھ اور ترتیب کرے تو وہ ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیل والی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ وہ پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ لیکن آج فیصل واڈا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بتائے تو صحیح کہ عمران خان کو کس نے ڈیل کا آفر کیا۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ جی رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کر رہا یا وہ مان نہیں رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے، پہلے یہ آپ نامینیٹ کریں، بتائیں، عوام کے سامنے سچ لائیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے یا حکومت میں سے یا کسی میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے خان کے پاس جا کے اس کو ڈیل کی آفر کی ہے۔ یعنی کہ فیصل واڈا کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب بکواس ہے، یہ سب ہمیں ہوائی باتیں ہیں، خان صاحب سے نہ کوئی ڈیل چاہتا ہے، نہ کوئی اس کو ڈیل کی آفر دینا چاہتا ہے، نہ کہنا ہاں خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، وہ اس کی تو باں ہو گئی ہے نا، وہ تو جیل میں اب نہیں رہ سکتا، وہ تو کہتا ہے مجھے جیل سے نکالو، اسی وجہ سے کبھی آنکھ کا بہانہ، کبھی بواسیر کا بہانہ، کبھی وٹ ایور اس کے مختلف ہیلے عربے رہے ہیں، تو وہ تو نہیں رہنا چاہتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈٹا ہوا ہے، خاک ڈٹا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میری بھی بس ہو گئی ہے، مجھے اب نکالو، ابھی تو 1.5 سال ہوا ہے زرداری صاحب کے بقول کے 2 سال بعد جیل پوچھتا ہے، ابھی تو 2 سال میں بھی عرصہ رہتا ہے، تو ابھی سے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو، اور کاٹنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو فیصل واڈا والی ہے، مجھے بھی وہی سچ لگتا ہے کہ خان کو کسی نے نہ ہی ڈیل دی ہے، نہ ہی ڈھیل دے رہے ہیں۔
یہ خود ڈیل بھی چاہتا ہے، ڈھیل بھی چاہتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں حکومت آگے کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلتی ہے، لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ خان صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ بینائی کا لوٹ آنا یہ کسی موضوع سے کم نہیں ہے، اس عمر میں ایسے موضوع کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ یا پھر یہی ہے کہ سلمان صفدر کی جو رپورٹ تھی اس میں لکوناز تھے، اس میں چیزیں حقیقت سے بہت دور تھی، تبھی 85% اس کو اندھا کر دیا گیا تھا دائیں آنکھ سے۔ بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔